بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد نئی زندگی۔ تجسس تو ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ بے شک ہم پیدا ہوئے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، سوچتے ضرور ہیں۔ جو کم یقین والے ہیں ان کے ذہن میں تو آتا ہے کہ ہم پتہ نہیں زندہ ہوں گے، کیا ہوگا آگے۔ لیکن خاکہ تو تقریباً جو یقین والے ہیں ان کے ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یوں مریں گے، مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ قرآن پاک میں بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اس زندگی کی حقیقت، اور یہ زندگی دی کیوں گئی ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں اس کائنات کی تخلیق پر، کائنات کی تخلیق کے علاوہ مختلف مخلوقات کی تخلیق پر، اور مختلف مخلوقات کی تخلیق کے ساتھ صرف انسان کی تخلیق پر ہی غور کر لیں تو یہ تو بالکل سمن بکمن امیون فہم لائے اور جو ان والی بات ہی ہو گئی نا، کہ اندھے بہرے گونگے والی بات، کہ اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان شعور سمجھ بوجھ کے ساتھ، یعنی کہ عقل اس کی بینا ہو، دیکھنے والی دماغ سے اگر سمجھتا ہو تو اتنی نشانیاں مل جائیں گی خالق کے ہونے کی، کہ خالق کے بغیر یہ سب کچھ، یہ سسٹم سارے کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر چیز سسٹمیٹیکل۔ تو بہت ساری علامات یعنی کہ آیات ایسی ہیں جو انہی معاملات کو واضح کرتی ہیں، یقین کو پختہ کرنے کے لیے۔ تو یہ آیت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک روکے رکھتے ہیں۔ یہ جو اس میں بتایا گیا نا کہ لوگوں ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ میں پیچھے بھی وضاحت کر گیا ہوں۔ موجودہ سائنس بھی بہت حد تک جو لوگ ایوولوشن تھیوری کو بھی مانتے ہیں، ایوولوشن ہوئی کیسے، کہ ایک یونیسیلولر جاندار باڈی بنی، اس یونیسیلولر سے ہی ملٹی سیلولر جاندار بنتے چلے گئے، پانی میں رہنے والے جاندار بنے، پھر اس سے رینگنے والے، پھر اس سے اڑنے والے، پھر ایوولوشن ہوتی چلی گئی، اور اینڈ یہ کہ یہ بندر بنا، اور بندر میں ایوولوشن ہوئی، چینج ہوئی، میوٹیشن ہوئی، تو اس سے انسان بن گیا۔ جو ایوولوشن تھیوری ہے اس میں خامیاں ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کو وہ خامی نہیں اندازہ ہو رہی، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی، یا تو ہٹ دھرمی ہے۔ بہرحال یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، آج ماڈرن سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ زندگی کا آغاز مٹی سے ہی ہوا۔ میں پیچھے بھی وضاحت کر چکا ہوں، ایک سائنٹسٹ گزرا ہے ملر، پہلے تو زندگی کے آغاز سے متعلق سائنسدان کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمین سورج سے الگ ہوئی، جس وقت سورج سے الگ ہوئی تو بالکل سورج ہی کی طرح بہت گرم تھی، گیشیس سٹیٹ میں تھی، گیسی حالت میں تھی۔ ہوا یہ کیونکہ زمین کا سائز چھوٹا ہے، سورج کا سائز بہت بڑا ہے، کسی بہت بڑی چیز کو ٹھنڈا ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور چھوٹی چیز کو ٹھنڈا ہونے میں کم ٹائم لگتا ہے۔ تو زمین کیونکہ چھوٹی تھی، آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوتی گئی، ٹھنڈی ہوتی گئی،
گیشیس فارم سے لیکوڈ فارم میں چینج ہوئی اور لیکوڈ سے یہ سالڈ میں. آج بھی زمین کے اندر پگھلا ہوا مادہ ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں، جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین کبھی بہت گرم رہی. تو جو زندگی کی ابتدا کے متعلق جو سائنٹسٹ تحقیق کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زمین ٹھنڈی ہوئی، بہت ٹھنڈی ہوتی گئی، تو زمین پر موجود سمندر بھاپ کی صورت میں، بادلوں کی صورت میں موجود تھے. جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھیں، ہر وقت بارشیں ہی بارشیں ہوتی تھیں، اور زمین کی پر جو مٹی تھی وہ کیچڑی اور دلدلی زمین تھی، دلدل والی کیچڑ والی زمین. سائنسسٹ کا خیال ہے، اور اس وقت لائٹننگ کا پروسیس بھی بہت ہو رہا تھا، بجلی گرنے کا عمل. آج کئی دن تک اگر بارش ہو رہی ہو تو بجلی گرتی ہے، بجلی چمکتی ہے، بہت زیادہ لائٹننگ کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. جب اس وقت کا تصور کریں جب سمندر بادلوں کی صورت میں موجود ہوں گے، اس وقت جب بارشیں ہو رہی ہوں گی، تو اس وقت کا تصور کریں جس وقت بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہوں گی، بجلی چمک رہی ہوگی، بجلی گر بھی رہی ہوگی. زمین پر جو مٹی تھی وہ کیچڑ اور دلدل کی حالت میں ہوگی، وہی کالی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی. اس میں سے سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ جب لائٹننگ کا پروسیس ہوا تو اس مٹی میں امائنو ایسڈز، میتھین، امونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ بائی چانس ایکسیڈنٹلی، سائنٹسٹ ایکسیڈنٹس کو بہت مانتے ہیں، تو بائی چانس ایکسیڈنٹلی یہ ہوا کہ اس میں سے بجلی کا کرنٹ گزرا تو ایک یونیسیلر باڈی بنی. وہ یونیسیلر باڈی پانی میں رہی. کہ ہر باڈی جو یونیسیلر بھی ہے وہ ایک میکسیمم سائز تک جو اس کا نیچرل سائز ہے گرو ہوتی ہے، اور پھر سپلٹ ہو کر دو میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. ان دونوں میں جان ہوتی ہے، دو سے چار، چار سے، اس طرح بہت ساری یونیسیلر باڈیز بنتی گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں اور لیئرز کی صورت میں اکٹھی رہیں. تو اس چیز کو نزدیک ایک ایکسپیریمنٹ کیا ایک ملر نامی سائنٹسٹ نے. ملر نے لیبارٹری میں یہ لیا کہ امائنو ایسڈ، میتھین، امونیا، یا وہی حالات پیدا کیے جو سائنٹسٹ سمجھتے تھے کہ زمین کی ابتدا کے وقت میں تھے. اس نے اس کیمیکل میں سے بجلی کا کرنٹ گزارا تو ایک مرکب پیدا ہوا یا ایک مادہ پیدا ہوا جس میں جان تو نہیں تھی، لیکن اس میں تمام وہ کیمیکلز یا کمپاؤنڈز موجود تھے جو جانداروں میں موجود ہوتے ہیں، نیئرلی نزدیک، ایگزیکٹ اس طرح تو نہیں. تو دیکھیں یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کے لیے لاتعداد ثبوت ہیں. یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، اور آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. انسان مٹی سے بن گیا، مٹی سے بننے کے بعد آگے جو نسل در نسل سلسلہ چلا وہ نطفے سے. لازمی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، نطفے سے پانی، اور پھر خون، وہ خون کی صورت اختیار کرتا ہے. یہ ساری تفصیل بڑے بڑے علماء کرام نے بتائی ہوئی ہے، اور اندر کس طرح تبدیلیاں ہوتی ہیں. ایک ڈاکٹر کیت مور والی بھی وضاحت کی ہوئی ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں ذاکر نائک صاحب، انہوں نے بڑی اعلیٰ وضاحت کی ہے. کیت مور نے وضاحت کی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کن مراحل سے جاندار کی یا بچے کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. وہ عمل پورے جب اس کے سامنے رکھے اور قرآنی آیات رکھی تو وہ حیران رہ گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف اسی صورت میں بتایا جا سکتا ہے کہ مائکروسکوپ. تو جب اسے بتایا 1400 سال پہلے بتائی گئی ہیں، تو اس نے بھی یہی کہا کہ یہ کلام الہی ہے، ریویلیشن ہے، وہی الہی. بہرحال خون سے پھر گوشت کا لوتھڑا جو صورت دیا گیا،
اور بے نقشہ تھا، یعنی کہ بالکل ایسے نہیں کہ جیسے انسان کی شکل ہے یا بچے کی شکل ہے، وہ چھوٹا سا بن گیا ذرہ، اور بے نقشہ تھا. یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے وقت تک روکے رکھتے ہیں. سورہ حج 22 5 تا 7.